میں نے ایک امید سی لگا کر سوچا، مگر یہ بھی خدشہ تھا کہ کمبخت داراب جی مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتا یا پھر اپنے بھائی وڈے چودھری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے میری قسمت کا کوئی فیصلہ کر دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے صادقہ آباد وڈے چودھری شالہ جی کے پاس لے جانے کی زحمت ہی گوارا نہ کی جاتی۔ ان سوچوں نے مجھے پریشان ہی نہیں کیا، تشویش زدہ بھی کر ڈالا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا اندر باہر سب کچھ اب بکھرنے والا ہو۔ ان لوگوں کی قید میں میرا جانا خطرناک تھا، اور اس بات کا مجھے بار بار احساس دلانے والی میری چھٹی حس تھی۔ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ دو ایک موڑ کاٹنے کے بعد جیپ مضافاتی علاقے سے گزرنے لگی۔ کہیں کہیں چاند تاروں کی روشنی میں چاول کے کھیت دکھائی دیتے تھے تو کہیں تاریکی میں ڈوبے میدان۔ 2 کلومیٹر سفر کے بعد جیپ دائیں جانب کے نشیبی کچے راستے میں اتر گئی۔ وہ بھچکولے کھانے لگی تھی، رفتار اس کی کم کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پکی سڑک آ گئی، مگر وہ بہت تنگ تھی اور ایسی ہی نظر آتی تھی جیسے قریب قریب کے دیہات والوں نے آپس میں چندہ اکٹھا کر کے اسے قدر پختہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں بھی بغور تاریکی میں اطراف کا جائزہ لینے لگا تھا کہ کچھ آبادی کے آثار، کچے پکے گھروں اور 2 ایک سرکاری بوسیدہ عمارتوں کی صورت نظر آئی۔ ایک مقام پر جیپ روک دی گئی، سامنے چھوٹی عمارت تھی، بادی نظر میں وہ کوئی گودام ہی نظر آتی تھی۔ گیٹ کی پیشانی پر بلب روشن تھا۔ ایک کار وہاں موجود تھی جسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا۔ یہ دراب جی کی وہی کار تھی جسے میں راجن پور کے قرب و جوار میں دیکھ چکا تھا۔ وہاں وہ اپنے انہی گماشتوں کے ساتھ میری تلاش میں سرگرداں تھا۔ ہر سو خاموشی اور گہرا سکوت طاری تھا۔ ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں نے موسم کی مناسبت سے گرم سویٹر اور موٹی جینز پر فل آستین والی جیکٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اتارا گیا۔ اترتے اترتے بھی میں نے اپنے دونوں رسن بستہ ہاتھوں کو ہلایا تاکہ جکڑ بند کچھ ڈھیلے ہونے کی امید پیدا ہو۔ مجھے لگا تھا کہ ان کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ میں آن کی آن میں مضبوط گرہ کو کھول بھی لیتا۔ مجھے سلیم نے آگے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچا۔ تیش کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کس قدر اناد اور بغض بھرا ہوا تھا۔ وہ نکے چودھری کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے وہیں گولی مار دیتا۔ گیٹ پر ایک گماشتے نے دستک دی، دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور کسی نے فوراً ہی اندر سے دروازے کا ایک پٹوا کیا۔ ہم اندر آ گئے۔ اندر روشنی تھی، کھلا صحن نظر آیا جہاں بڑی سی دیہاتی طرز کی نقشی پایوں والی منجی پڑی تھی۔ اس پر گرم بستر تھا، صحن ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس پر چھت تھی۔ وہاں ایک آدمی پاؤں جھلائے بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے اجنبی تھا۔ دروازہ کھولنے والے اس دوسرے آدمی کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سامنے اور دائیں بائیں مجھے 2-3 کمروں کے دروازے نظر آئے۔ چودھری جی جاگ رہے ہیں؟ ایک گماشتے نے چارپائی والے سے پوچھا۔ ہاں، اندر شغل کر رہے ہیں، اس نے بتایا۔ شغل کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ مجھے سامنے والے کمرے میں لے جایا گیا۔ اندر روشنی تھی، کمرہ آرام دہ تھا۔ وسط میں پلنگ پر گرم بستر بچھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سنگل صوفہ، تپائی اور 2 موہڑے دھرے پڑے تھے۔ دراب صوفے پر براجمان نظر آیا، یوں کہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرہ بھی اسی کا غماز تھا۔ تپائی پر لوازمات آوارہ پڑے تھے۔ اس نے شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، سگریٹ بھی سلگا رکھا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے غیظ آلود چہرے پر یکایک تیزی آ گئی۔ اس نے پہلے تو بھویں اچکا کر میری طرف دیکھا اور پھر پرتعش انداز میں ہونٹ بھینچ لکھے۔ ام الخبائث کا اد بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس نے تپائی پر اس زور سے رکھا کہ پیمانہ زور سے چھلک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوش غیظ تلے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، تھوڑا ڈگمگایا اور رکا، گویا ذرا سنبھالا لیا۔ اس کے بعد میری طرف لپکا۔ میں بے تاثر چہرے سے اس کی جانب تکتا رہا۔ اس نے میرے قریب آتے ہی اپنا جیسے برسوں کا کوئی ابال کھونسے کی صورت میں میرے چہرے پر رسید کر کے اتارا۔ میں رسن بستہ حالت میں تھا، خود کچھ سنبھال نہیں پایا اور تقریباً اوندے منہ فرش پر گرا۔ میری باچوں سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے وہ کھونسا میرے منہ پر جڑا تھا۔ وہ تب بھی کم نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے جوتے کی نوک میرے پیٹ پر زور سے رسید کر ڈالی۔ تکلیف کی شدت تلے میرے حلق سے کراہت نکل گئی اور میں دوہرا ہو گیا۔ عذاب انگیز چوٹیں نہ سہلا پانے کے سبب درد اور تکلیف سوا ہی ہوتی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ کاش پراوڈے نے مجھے اختیار دیا ہوتا تو تجھے ادھر ہی فرش کھول کر زندہ گاڑ دیتا۔ اپنے ہاتھوں پیروں کی گرمی نکالنے کے بعد اس نے زبان کی بھی گرمی نکالنا ضروری سمجھا تھا۔ پراوڈے سے مراد اس کی یقیناً اپنے بڑے بھائی چودھری شالہ جی سے ہی ہو سکتی تھی۔ میں تکلیف کی شدت سے فرش پر گول مول اور اینٹن زدہ حالت میں ہو گیا تھا، یوں کہ گھٹنے سکیڑ کر جیسے مضروب پیٹ سہلانا چاہوں اور چہرہ سینے پر دیری کے صحیح کروں۔ یہی نہیں، اس بدبخت نے اس جوتے کو میرے ایک طرف فرش سے لگے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ مجھے کسی کیڑے کی طرح مسل دینے کے ارادے سے اس پر دباؤ بھی بڑھانے لگا۔ میری کراہیں اور تیز ہونے لگی۔ جب اس کا تیش کچھ کم ہوا
تو وہ زہریلے انداز میں کہکا خارج کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، جیداری تو نے اتنی بڑی دکھائی تھی، پر کب تک؟ دیکھ کس بے بسی کے ساتھ تو آج ہمارے قدموں میں ایک ککیر کیڑے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میرے اندر کا جنگجو اٹھان پکڑنے کے لیے دھیرے دھیرے تیاری پکڑ رہا تھا، ایسی اٹھان جس میں قہر و غضب کے ساتھ پل کے پل فنا کر ڈالنے کا بھی جوش جنوں تھا۔ نکھے، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں فقط درد و تکلیف کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اس سے زخمی شیر کی طرح اسی قدر غرا کر بول سکا تھا، حساب تو نے ہمارا دینا ہے ذلیل آدمی۔ ابھی تو شالا جی تیرا جو حشر کرے گا وہ تو دیکھنا، پر نہیں۔ وہ پھر جواب میں اپنا غضب نکالتے ہوئے بولا، تیرے ساتھ اس حرامزادی نادو کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے نا، تیرے خاندان کا بھی تجھ سمیت حساب برابر کرنا ہے۔ پھر وہ مڑ کر سلیم چالیہ سے مخاطب ہوا، اوے تم نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں بھی ہیں، ایک محبوبہ اور دوسری بہن؟ جی ہاں چودھری صاحب، وہ بھی اسی کے ساتھ اس شہر میں کہیں موجود ہیں۔ سلیم نے کسی زر خرید کتے کی طرح گویا جلدی سے تم کھلاتے ہوئے کہا۔ داراب جی نے اسے جس طرح اوے کر کے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا تھا، اس سے مجھے سلیم چالیہ ہی کی نہیں، راجو بوری کی بھی اوقات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت جاؤ اور ان دونوں چھوکریوں کو بھی یہاں گھسیٹتے ہو لے آؤ۔ اس کمینے کے پورے خاندان کو جب تک ہم اس مردود سمیت ملیا میٹ نہیں کر دیتے نا، ہمیں چین نہیں ملے گا۔ اس نے ہماری عزت پر سیند لگائی ہے، صرف اس کی جان سے ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ داراب جی نے نیا حکم صادر کیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ گماشتے نے چھپ کر داراب جی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر داراب جی نے یوں بھویں اچکا کر اپنے سر کو توفیمی جنبش دی، جیسے اسے کچھ یاد دلایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے پھر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خونخوار لہجے میں مجھے گھور کر گماشتے سے کہا، اگر یہ مان جاتا ہے نا تو دیکھا جائے گا، تو پھر ہمیں تھوڑا ٹائم دیں چودھری صاحب، ابھی سب کچھ اگلوا لیتے ہیں اس کے منہ سے۔ اسی گماشتے نے فوراً فرما برداری سے کہا۔ داراب جی پلٹ کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا اور ادھ بھرا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو یہ دونوں بدذات اقبال کے آدمی تھے۔ چودھری جی برادران سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ظاہر ہے جیسا کہ اب تک حالات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ چودھری برادران کے اقبال سے کس قسم کے گہرے اور پرانے دوستانہ مراسم تھے۔ اسی بنا پر اقبال کے کارندوں کو ان کے آگے بھی دم ہلانے کا کہا گیا ہوگا۔ تاہم میرے ذہن میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی، کیا سلیم چالیہ اور راجو بوری کو اپنے باس اقبال کی ہتکزائی کے بارے میں علم تھا؟ جلدی میرے دل نے اس کی اسبات میں گواہی دے کر یہ الجھن دور کر دی، اس لیے کہ بدنیت اقبال نے اسی روز اپنے ان دونوں کارندوں کو میری اس شہر میں موجودگی بلکہ سدرا والے اس گھر کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا، کیونکہ میرے منع کرنے کے باوجود اس کی لاڈلی بیٹی نگہت نے اپنے باپ کی محبت اور میرے ساتھ دوستی کے زور میں یا پھر میری اور اقبال کی صلح کی خوش امیدی میں اس سے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ یوں اقبال نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس کی مجھے امید تھی، اپنے ان دونوں کارندوں سلیم اور راجو کو میری نہ صرف اس شہر سیال کوٹ میں موجودگی بلکہ گھر کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ اس لیے تو نکے چودھری داراب جی نے سلیم اور راجو کو ساتھ رکھا ہوا تھا، مگر نگہت کی بے وقوفی یا خوش امیدی، اقبال کی بدنیتی اور کسی حد تک میری اپنی ہی غلطی یا حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کے سبب یہ معاملہ یہاں تک خطرناک اور سنگین ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں جو سب سے اہم بات رہ کر ابھرتی تھی وہ یہ کہ کیا سلیم اور راجو کو اپنے باس کی ہیت قضائی کے بارے میں علم تھا، یا تازہ ترین صورتحال کا بھی، جس کے متعلق بلکہ رانگا بابا کے مطابق اقبال کی کسی جادوئی کھنڈیا کے ذریعے زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، چونکہ یہ آج ہی کا واقعہ تھا جسے شاید ابھی یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ بہرکیف سلیم اور گماشتہ مجھے کسی ڈنگر کی طرح گھسیٹ کر ایک تنگ و تاریک اور سلن زدہ سی کوٹڑی میں لے آئے۔ دوسرا گماشتہ اور راجو بوری باہر ہی کہیں ٹھہر گئے تھے۔ کمرہ نیچی چھت والا تھا، یہ کوئی بڑا سا غیر استعمال شدہ اسٹور نما کمرہ ہی تھا، جہاں ظاہر ہے سائنٹیفک قسم کے تجدد کے آلات تو ہونے سے رہے، فقط زنک آلود چند ایک زنجیری ٹکڑے، پائپ، پانا اور 2 ایک ٹریکٹر ٹرالی یا گاڑی ٹھیک کرنے کے اوزار وغیرہ تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ گوشت پوست کے انسان پر آزمانے کے لیے لوہے کے چند ٹکڑے بھی کم مہلک اور خطرناک نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کیا منوانا چاہتے تھے۔ یہاں میرے ٹھکانے کا تو انہیں علم ہو ہی چکا تھا۔ فوزیہ اور راہیلہ کو بھی اٹھا کر یہاں لانا ان بدبختوں کے لیے کیا مشکل تھا۔ دیکھو سہراب، مجھے اکھڑے ہوئے فرش پر ڈالنے کے بعد سلیم چالیہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک سخت جان انسان ہو، اور جس تربیت کا تم ماضی میں حصہ رہے ہو اس کا میں بھی حصہ رہ چکا ہوں۔ ہم دونوں ہی کو تشدد سہنے اور لڑائی بڑھائی کا آرٹ سکھایا گیا ہے۔
लेकिन इसका तुम्हें यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं भी मौजूद हूँ और जानता हूँ कि तुम किस तरह ज़ेर होकर तशद्दुद के बाद हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाओगे। तो कहना क्या चाहता है? मैंने फर्श पर पड़े पड़े दरमियान में पूछा। दरअसल मुझे खुद भी इस बात का तजस्सुस था कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो ये लोग मुझसे मनवाने का इरादा रखते थे, और सलीम भी इस बात से वाकिफ था। जरूर ये सब एक तयशुदा मंसूबा ही हो सकता था जिसमें वड्डे चौधरी यानी शाला जी ही का फरमान शामिल हो सकता था। सलीम ने मेरे सवाल की परवाह के बगैर अपनी बकवास जारी रखी और बोला, मामला अब्बास इकबाल से बहुत आगे जा चुका है। तुमने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है जो तुम्हें किसी सूरत भी मुआफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम इनकी बात मान लो तो कुछ रायत की उम्मीद हो सकती है। मेरी बाद में बात से भी मैं तुम्हारी माफी तलाफी करवा सकता हूँ। बसूरत दीगर तुमने दाराब जी की जुबानी सुन ही लिया होगा कि फौजिया और राहिला को भी उठवा कर यहाँ लाया जाएगा, और फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो तो इनके साथ क्या होगा और तुम्हारा हशर क्या हो सकता है। अपनी बात खत्म करते उसने बड़ी हौलनाक नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं जानता था कि यह जर खरीद कुत्ता किसी बड़ी मेहनत और दिक्कत से बचने के लिए मुझे लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा था। फंगा तो उन्होंने मुझसे लिया था। मैंने भी कह दिया, फजूल बात छोड़। सलीम सर झटकर बेजारी से बोला, क्या तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि बास इकबाल साहब के इनसे किस कदर गहरे दोस्ताना मरासम है? इन्होंने बासी के कहने पर हमारी मदद करना चाहिए थी और तुमने इनसे भी दुश्मनी मोल ले ली। यह सब मैंने अपने बचाव के लिए किया था, और फिर भोले और नादो वाले मामले से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने कहा, सलीम का कहना दुरुस्त था। मुझे वाकई अब तक बहुत से हकायक का पहले ही से इदराक हो चुका था। वक्त जाया मत करो, अब वही करो जो ये लोग तुमसे चाहते हैं। सलीम बोला, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? फकत एक स्टाम्प पेपर पर तुम्हारे दस्तखत और अंगूठे के निशान। वो बोला। मैंने पुरसोच अंदाज में भवें सुकेड़ ली और इसी अंदाज में सवाल किया, कैसा स्टाम्प पेपर? बस वो तुम्हारी तरफ से एक टाइप शुदा एतराफ नामा होगा। तुम्हें इसी पर अपने दस्तखत वगैरह करने होंगे। मैं उसकी बात और मकसद समझ चुका था, मगर वक्त गुजारी के लिए मैंने अनजान बनने का खेल खेला। लेकिन मैंने तो अभी तक ऐसा कोई भी और किसी के सामने एतराफ नहीं किया है। मेरी बात पर गुमाश्ता तंजिया हंसा था। सलीम ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और दोबारा मुझे मुखातिब करते हुए दुरुस्ती से बोला, बच्चों वाली बातें मत करो। मैं तुम्हारी महबूबा, फौजिया और बैन राहिला का इन लोगों के हाथों बुरा हशर करवाने से बचा रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी है। उसने रूखा अंदाज अपना लिया। मैं इसकी चालाकी जानता था। भला सलीम, राजू या फिर ये लोग कब मेरे खैर ख्वाह हो सकते थे? बस अपना काम या मकसद सहल करना चाहते थे और वक्त की बचत भी। क्या मैं वो एतराफ नामा एक नजर देख सकता हूँ? मैं भी चालाकी से वक्त का ज़्याग करने वाली पॉलिसी पर कारबंद रहा। इसका क्या फायदा? करना तो तुम्हें फिर भी वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे। उसने फिर वक्त की बचत करना चाहिए, लेकिन फिर भी आखिर वो स्टाम्प पेपर दस्तखत के लिए मुझे दिया तो जाएगा ना? हाँ, लेकिन तुम पहले हाँ या ना में जवाब दो, ताकि तुम्हारे इनकार की सूरत में अभी ही से कोई दूसरा बंदोबस्त किया जा सके। ये वक्त जाया कर रहा है बाबू सलीम। अचानक करीब खड़े गुमाश्ते ने शायद मेरी चालाकी भांपते हुए मेरी तरफ घूर कर देखा और सलीम से कहा। सलीम ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या कहते हो आप? तब मैंने मजीद मोहलत के लिए हिसास मौजू छेड़ डाला। क्या तुम्हें बात इकबाल के बारे में कुछ इल्म है? मेरे इस्तफसार पर सलीम या राजू के चेहरे पर चौंकने की एक जरा भी रमक नहीं उभरी थी। यकीनन इन्हें इल्म था, मगर शायद सिर्फ उसकी सेहत की खराबी के बारे में, मौत के बारे में नहीं। वो दांत पीस कर बोला, हाँ मालूम है। तो मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें कुछ मालूम नहीं, मैंने कहा। क्या कहना चाहते हो तुम बास के मुतालिक? राजू ने मुदाखलत की। यही ना कि वो बीमार है, इसे क्या हो जाता है? वो हर कोई होता है। बास का इलाज हो रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने जैसे धमाका किया। सलीम और राजू ही नहीं, निक्के चौधरी का गुमाश्ता भी मेरे इस इंकशाफ पर बुरी तरह चौंक पड़ा था। तुम वाकई उल्टी सीधी बकवास करके वक्त जाया कर रहे हो, सलीम ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से एक कागज निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। अब जल्दी से इस पर अपना अंगूठा और दस्तखत कर डालो। कहते हुए उसने करीब खड़े गुमाश्ते को एक उंगली से इशारा किया। उसने भी फौरन अपनी जैकेट में हाथ डालकर स्टाम्प पेपर और कलम निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने गहरी हुंकारी भरी और स्टाम्प पेपर लेकर इसे पढ़ने लगा। वो टाइप शुदा था। हस्बे तवक्का इसमें वही कुछ लिखा हुआ था जो मुझे सर से पांव तक संगीन जराइम में लथड़ा हुआ और इन्हें दूध का धुला हुआ साबित कर रहा था। इन झूठे संगीन जराइम पर दस्तखत करने के बाद मुझे एक बार क्या 2 बार भी फांसी की सजा हो सकती थी।
یہ لوگ در حقیقت اپنی بات منوا کر قانونی طور پر اپنے لیے معاملہ آسان اور میرے لیے مشکل بنانا چاہتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اسٹامپ پیپر پر سائن کرنے کے بعد تمہارے پاس میرے لیے کون سی رعایت بچ جاتی ہے۔ اسٹامپ پیپر پڑھنے کے بعد میں نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، وہ ہمارا کام ہے جو مشکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر عدالت میں اپنے بیان سے مکر گیا تو تمہیں عدالت میں بھی یہی بیان دینا ہوگا۔ سلیم زہر ناک لہجے میں بولا، مت بھولنا کہ اس وقت تم جیل میں ہوگے اور راحیلہ اور فوزیہ تمہاری رات تک رہی ہوں گی۔ اگر تم عدالت میں مکر گئے تو ان دونوں کا وہی حشر کیا جائے گا جو ابھی ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر میں نے دل ہی دل میں اس پر بے شمار لعنت بھیجی اور زہر خان مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم پہلے اپنے باس اقبال کی ذرا خیریت معلوم کر لو؟ ان کی بیٹی نگہت سے بھی شاید تم واقف ہو، وہی اسپتال گئی تھی اور تمہیں شاید یہ بھی علم نہیں کہ تمہارے باس کی جن لوگوں سے دشمنی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اگرچہ میرے انکشاف کے بعد سلیم اور راجو دونوں کے چہروں پر تشویش امیز پریشانی کے آثار پیدا ہو چلے تھے، لیکن اس وقت چونکہ یہ دونوں نک چودھری کی گماشتہ گری میں مصروف تھے، اسی لیے وہ میری بات کو لائق اعتماد نہیں سمجھ رہے تھے۔ بلاخر راجو نے سلیم سے کچھ کہا، آواز نیچی تھی اس لیے میں سن نہیں سکا، تاہم دوسرے ہیلے میں مجھے اندازہ ہو گیا۔ سلیم نے اس کی بات پر ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچا اور پھر دروازے کی طرف پلٹا، ساتھ ہی اس نے راجو اور گماشتے کو بھی اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ میری ایک حد تک کامیاب چال نے مجھے کافی مہلت دے دی تھی، یوں میں نے انہیں ایک ایسی فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا تھا کہ اب یہ لوگ اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے تھے جو میں نے اقبال سے متعلق انہیں دے دی تھی۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی اور اب نہ جانے کس پہر میں تھی۔ میں اس اسٹور نما کمرے میں ہلکے پیلے بلب کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ چھوٹا ہی تھا، فقط ایک چھوٹا سا گول روشن دان تھا جس پر فولادی گرل نصب تھی۔ اس کا قطر بھی چھوٹا تھا، گرل نہ بھی ہوتی تب بھی صرف بلی ہی وہاں سے نکل سکتی تھی، کوئی انسان نہیں۔ دروازہ سنگل پٹ کا تھا جو باہر سے یقینی طور پر بند تھا۔ مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی فکر ستانے لگی، وہ مجھے واپس نہ پا کر کس قدر پریشان اور متوحش سی ہو رہی ہوں گی۔ پھر جگنو بھی تو فارم ہاؤس میں میرا بے چینی سے منتظر تھا۔ ممکن تھا اسے خطرے کا احساس ہو گیا ہو اور وہ میری تلاش میں نکل پڑا ہو، مگر کیسے؟ وہ کہاں اور کیسے مجھے ڈھونڈ سکتا تھا؟ ہاں، اگر وہ بھی اسی راستے پر ہو تو پھر میری وہاں موجود کھڑی کار نظر آ سکتی تھی، لیکن بات پھر بھی وہی تھی کہ مجھے تلاشتا کیوں کر؟ ٹائروں کے نشانات یا پھر وہ خود تجربہ کار اور گھاگ آدمی تھا، مگر میں صرف اسی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتا تھا، لہذا اپنی اسی کوشش میں کر ہی سکتا تھا۔ نہ جانے جگنو میرا سراغ پاتا بھی یا کہ نہیں، اسی لیے سب سے پہلے میں نے اپنے جکڑ بندوں پر توجہ مرکوز کر دی اور ایک خاص ٹرک سے اپنی پشت کی جانب بندے ہاتھوں کی ہتھیلیوں، کلائیوں اور انگلیوں کو پہم حرکت دیتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا دل یہ محسوس کر کے مسرت تلے یکبار کی زور سے دھڑکا کہ جکڑ بند کھلے تو نہیں تھے، مگر اس قدر ڈھیلے ضرور پڑ گئے تھے کہ میں ان گرا بند ہلکے سے اپنی کلائیاں آزاد کر سکتا تھا۔ مگر ابھی اس کوشش کو تھوڑی دیر اور جاری رکھنا تھا۔ یہ امید پاتے ہی میری کوشش تیز ہو گئی اور اگلے چند ہی منٹوں بعد میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ میں آزاد تھا، حالانکہ اب بھی میں خطرناک دشمن کی قید ہی میں تھا، مگر ہاتھوں پیروں کی آزادی نے میرے اندر ایک طاقت سی جگا دی تھی۔ اب مجھے آزاد ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر دروازے پر کھڑبڑاہٹ ہوئی۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقدور بھر کی آزادی کو ہی غنیمت جانا جائے، اور اگلے ہیلے میں جیسے میرے اندر کا جنگ باز اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ میں لپک کر دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ دھڑ سے کھلا آنے والا سلیم چالیا ہی تھا۔ وہ جب تک سنبھلتا یا صورتحال اس پر آشکار ہوتی، میں نے مخصوص انداز میں اپنے مکے کی ایک زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر رسید کرتی۔ اس کے حلق سے کراہ خارج ہوئی اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرا۔ میں بجلی کسی پھرتی کے ساتھ سامنے آ گیا۔ فقط راجو کو میں نے اس کے عقب میں بری طرح بتکتے دیکھا اور اس پر بھی بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹا مارا۔ وہ جیب سے کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے اسے رگیٹ ڈالا۔ مختصر سے ننگی اینٹوں والے فرش پر دونوں گرے۔ گرتے ہی میں نے وقت ضائع کے بغیر اس کا سر زور سے فرش پر دے مارا۔ اس کے منہ سے بڑی ہولناک چیخ بلند ہوئی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کا سر ننگے فرش پر لگنے کے سبب پھٹ گیا تھا اور وہاں سے بھل بھل خون جاری ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی جیب کی تلاشی لی، پستول برآمد کر کے میں پھر پلٹا۔ سلیم ابھی تک اندر انٹا غفیل تھا۔